بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو عرض کر رہے ہیں کہ شروع میں کون لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے حوالے سے۔ ایک مشہور نام ہے جو آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اصل میں صہیب رومی بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ رومی نہیں تھے تو اس حوالے سے ہم گفتگو عرض کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جو ہے وہ سنان کسریٰ کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ایک اعلیٰ آفیسر تھے فارس میں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ہوا ایک دفعہ رومی لشکر نے اس علاقے پر حملہ کیا، ایران پر حملہ کیا۔ اس وقت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بچے تھے تو ان کو پکڑ کے لے آئے، تو روم میں پھر انہوں نے نشو و نما پائی، روم میں یہ جوان ہو گئے، تو اس وجہ سے ان کو صہیب رومی کہتے ہیں، اصلاً تو رومی نہیں تھے۔ تو پھر جوان ہونے پر یہاں سے عرب کا ایک گروہ گیا تھا، تو چونکہ یہ تو گرفتار کر کے لے گئے تھے تو اس کو غلام شو کیا، غلام شو کر کے جو گروہ گیا تھا اس گروہ نے خریدا جو عرب سے گیا تھا، اور عکاس کے بارے میں پہلے ہم عرض کر چکے، محلہ جو لگتا تھا اس عکاس کے بازار میں ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے عبداللہ بن جدعان نے ان کو خریدا۔ عبداللہ بن جدعان کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ان کو پتہ چلا، تو ایک دفعہ یہ کشانہ اقدس کے ارد گرد جو ہے نا وہ چکر لگا رہے تھے، تو باہر کھڑے تھے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت صہیب سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے ارادے کے بارے میں بتایا کہ میرا ارادہ ہے وہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی ارادہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ملتے ہیں۔ تو دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات پیش کی۔ آپ کو کچھ پارے تھے ملے آپ کو، نورانی قاعدے ملے، تو کچھ اسلامی تعلیمات پیش کی، اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی۔ تو فوراً ان دونوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد شام تک وہیں رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شام کو چھپ چھپ آ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی والدہ نے پوچھا، سمیہ رضی اللہ، کہ آپ کہاں غائب تھے سارا دن؟ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا اپنی والدہ کو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں نے ان کی دعوت قبول کی۔ تو انہوں نے جب سنا وہ بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو گویا کہ ایک ہی دن میں 4 نامور صحابہ مسلمان ہوئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے سب سے پہلے شہیدہ ہے۔ ایک دن میں یہ 4 لوگ مسلمان ہو گئے۔ خیر، پھر اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ ان کے حالات آئیں گے، کیا قربانی اب اسلام قبول کیا، اب کون کتنی قربانی یا کتنے مجاہدے ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گا۔ اگلا نمبر ہے حضرت حسین صاد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ابھی والد اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام تھا قریش میں، لوگ ان کی قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش کا ایک وفد ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ یار اس بندے نے بہت تنگ کیا ہوا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا، ہمارے
ہمارے بتوں کے عیب جوئی کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ ہم میں سے سمجھدار ہیں، زیرک انسان ہے، اب جا کے نا ان کو سمجھا دیں، ایسا نہ کریں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وفد کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادھر پہنچے تو باقی وفد کو باہر بٹھا دیا اور یہ خود اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنے سردار کے لیے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو، جگہ دے دو، جگہ دے دو۔ اور ویسے بھی جب اگر مجلس میں جگہ ہو بھی نا، پھر بھی کوئی بڑا آ جائے تو تھوڑا سا ہلنا چاہیے ادھر ادھر، یہ ان کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ اور یہ بیٹے پہلے سے موجود ہیں، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اختص میں موجود ہیں، تو یہ جا کے نا انہوں نے بات شروع کی کہ سنا ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے بتایا گیا ایسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دی 8 کی، 7 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو کون سے خدا کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آسمان والے کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ جب تمہارا مال ہلاک ہو جائے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آسمان والے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ مصیبتوں کے وقت، تکالیف کے وقت تو آسمان والے کو بلاؤ، پکارو، اور جب عبادت کا موقع آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کرو، شرک کرو۔ کیا تم اس شرک کو پسند کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام قبول کر لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لی فوراً۔ تو جو یہ اسلام قبول کیا تو بیٹا جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا عمران رضی اللہ تعالیٰ وہ اٹھے، اپنے والد کے سر کو چھوما اور ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ دیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ میں تو عمران کے رویے سے بہت متاثر ہو گیا، بہت متاثر ہو گیا۔ فرمایا کہ جب وہ پہلے آئے، اسلام نہیں لائے تھے تو ہلے نہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، اور پھر جو ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اتنی محبت کا اظہار کیا، ایسے اٹھے، کہتے میں عمران کے رویے سے بہت متاثر ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی شیعوہ الی منزلہ، کہ سردار کو اپنے گھر پہنچاؤ۔ وہ خود گھر جا سکتے تھے لیکن احترام تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا سٹیٹس تھی معاشرے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے نا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کی جگہ پہ اتارو، جو جس حیثیت کا بندہ ہے اس کو حیثیت دو، اس کو عزت دو، آپ کے پاس آ جائیں اس کو عزت دو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب وہ باہر نکلے تو وفد جو باہر بیٹھا ہوا تھا نا انہوں نے چہرے سے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ ہمارے کام کے نہیں رہا۔ وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وفد باہر کہ پتہ نہیں کیا جو ہے نا بحث کرے گا اندر جا کے، کیا کچھ کہے گا ہماری طرف سے، ٹھیک ہے، وہ کیا جوشیلی تقریر کرے گا، لیکن وہ چہرے ہی بدلا تھا، وہ سمجھ گئے۔ اگلا نمبر ہے عمرو بن عتبہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ۔ عمرو بن عتبہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی بتوں سے متنفر ہو چکے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسے بت جو نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو ہم کیسے پکار سکتے ہیں، ان کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو پہلے سے وہ متنفر ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اہل کتاب سے، ایک اہل کتاب عالم سے پوچھا کہ صحیح دین کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ابھی ایک بندہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو ان کے اپنے معبود ہے ان کا انکار کرے گا، اللہ کی دعوت دے گا، وہ صحیح دین ہوگا، وہ جب ظاہر ہو جائے نا تو تاخیر نہیں کرے، تم اس بندے پر ایمان لا لے۔ تو ان کا علاقہ مکہ مکرمہ نہیں تھا، یہ باہر رہتے تھے، دور رہتے تھے۔
تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نا مکہ مکرمہ کچھ عرصہ بعد وقفے سے جاتا تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا میرا، لیکن اس لیے کہ کب مجھے خبر پڑے گی کہ اس طرح ایک شخص ظاہر ہوا ہے۔ میں جایا کرتا تھا اور ہمارے پاس جو شاہراہ گزرتی تھی جس پہ مکہ مکرمہ کے قافلے گزرتے تھے، ان سے بھی میں پوچھتا ہوتا تھا، ادھر جا کے بیٹھتا تھا میں شاہراہ پر، ان سے پوچھتا ہوتا تھا۔ ایک دن یہ قافلہ گزر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ جو ایک شخص نکلا ہے، ظاہر ہوا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ سارے جتنے بھی معبود ہیں یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں نئی باتیں تھی، بہت بڑی بات تھی ہے نا۔ تو میں نے جب سنا میں نے کہا یہی تو موقع ہے، اسی کا تو مجھے انتظار تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے نکلا تیاری کر کے، مکہ مکرمہ پہنچا، جہاں پہ پہلے میں بیٹھتا ہوتا تھا ادھر بیٹھ گیا، میں انتظار کر رہا ہوں، کسی سے پوچھ نہیں سکتا کہ وہ اس بندے سے میں نے ملنا ہے۔ تو خیر آخر کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا قاصد ہوں جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے بندوں تک۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان توصل الرحم وتحقن الدماء وتأمن السبیل وتکسر الاوثان وتعبد اللہ لا تشرک به شیئا، یہ کہ تم رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، اور دماء خون کی حفاظت کرو، یعنی خون نہ بہاؤ، اور راستوں کو پرامن رکھو، اور بتوں کو توڑ دو، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہترین دعوت ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، آپ کے ساتھ رہوں یا اپنے علاقے میں چلا جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے لوگ مجھ سے فی الحال کتنی نفرت کر رہے ہیں، کتنے میرے مخالفت کر رہے ہیں، تو فی الحال ادھر رہنا آپ کا مناسب نہیں ہے، اب اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جب آپ سن لو کہ میں نے کسی طرف ہجرت کر لی، یہاں سے میں چلا گیا، پھر آپ نے آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں چلا گیا، پھر جب مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو میں فوراً ادھر پہنچا، میں ملاقات کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچان لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی سلمی ہو نا؟ میں نے کہا ہاں جی سلمی ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا کہ دعا کی قبولیت کی بہترین گھڑیاں کون سی ہے، کون سے اوقات ہیں؟ تو فرمایا جوف اللیل الآخر والصلاة مشہودۃ متقبلۃ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کا جو آخری پہر ہے، آخری حصہ ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ہے، اور نماز حاضری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، یعنی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت جو دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، یعنی فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا مانگنی چاہیے تہجد کے وقت، فرض نماز کے وقت، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، مجاہدین کے لیے، فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کے لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو کسی کے لیے دعا مانگتا ہے فرشتے اس کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مثلاً ایک ایک بیماری کو سوچ کرنا یہ دعا مانگنی چاہیے کہ فلاں اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو صحت عطا فرما، فرشتے کہتے ہیں اس کو دل کی بیماری سے محفوظ فرما، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، دماغ کی بیماری ہے، سر کی بیماری ہے، بواسیر ہے، ٹھیک ہے، معدے کی بیماری ہے، آنتوں کی بیماری ہے، پتے کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک بیماری کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، فرشتے کہتے ہیں اس کو صحت عطا فرما، تو اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا
فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گفتگو عرض کر رہے ہیں کہ شروع میں کون لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے حوالے سے۔ ایک مشہور نام ہے جو آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اصل میں صہیب رومی بھی کہتے ہیں، اگرچہ وہ رومی نہیں تھے تو اس حوالے سے ہم گفتگو عرض کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد جو ہے وہ سنان کسریٰ کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، ایک اعلیٰ آفیسر تھے فارس میں، ٹھیک ہے۔